دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے کہ اس جنگ کی ضرورت کیا تھی۔ یہ اسرائیل اور امریکہ نے ایک بہت بڑی حماقت کی ہے۔ جاپان سے لے کے کینیڈا تک ہر ملک، ہر معیشت، ہر گھر اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ یہ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا آپ کمال کہیے کہ پاکستان کے تیل کے جہاز آبنائے حرمت سے گزرتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت یعنی زیادہ پیسے دے کے تیل خرید رہی ہے اور نقصان اٹھا کے لوگوں کو دے رہی ہے۔ پاکستان میں حالیہ جنگ جو کہ امریکہ نے چھیڑی ہے، اسرائیل نے چھیڑی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے کہ اس جنگ کی ضرورت کیا تھی، لیکن یہ اسرائیل اور امریکہ نے ایک بہت بڑی حماقت کی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور جاپان سے لے کے کینیڈا تک ہر ملک، ہر معیشت، ہر گھر اس سے متاثر ہو چکا ہے، ہر کاروبار اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ تو اس جنگ کی وجہ سے یہ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا آپ کمال کہیے کہ پاکستان کے تیل کے جہاز آبنائے حرمت سے گزر رہے ہیں، اور پاکستان میں پیٹرول مل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھانی پڑی۔ جو پہلے بڑھائی وہ ایک ایکچوئل کاسٹ تھی، لیکن بعد میں یہ کریڈٹ دینا پڑے گا وفاقی حکومت کو، خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو، کہ انہوں نے اس میں خاطر خواہ کمی کر دی، تقریباً 80 روپے پر لیٹر۔ یہ بہت بڑی کمی ہے جو انہوں نے کی، اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت یعنی زیادہ پیسے دے کے تیل خرید رہی ہے اور نقصان اٹھا کے لوگوں کو دے رہی ہے۔ تو یہ اس کی داد انہیں دینی پڑے گی، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس پورے علاقے میں، وہ بھارت ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، اور اس سے آپ آگے چلے جائیے جاپان تک، تو بہت سے اب شہر ایسے ہیں جہاں تیل مل ہی نہیں رہا، یعنی لوگ قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، پیٹرول موجود ہی نہیں ہے، کہاں سے ڈلوائیں؟ اچھا، یہی حالت جو ہے یہ یورپی ممالک کی ہے، یعنی یہاں پہ بہت مضبوط معیشتیں ہیں، لیکن جیٹ فیول یعنی ایئر لائنز کو اپنی پوری کی پوری ان کے جو شیڈیولز ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں، جہازوں میں ڈالنے کے لیے جیٹ فیول اویلیبل نہیں ہے، وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے لیکن موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے جو پوری دنیا پر امریکی صدر کی انتظامیہ اور اسرائیل کی وجہ سے یہ ایک مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ اس میں کسی ملک کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن نقصان ظاہر ہے کہ سب بھگت رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت یعنی تیل کی قیمتیں بڑھانے کے بعد جس طرح کم کیا گیا، یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک سہولت دی گئی۔ دوسری طرف پنجاب میں یہ بہت یعنی تعریف کرنی پڑتی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو جو فری کیا گیا ہے، یہ وہ قدم ہے جو کہ ایک عام انسان کے روزمرہ کی زندگی پہ بہت فرق ڈالتا ہے۔ یہی معاملہ پاکستان ریلوے کا ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن جو ریلوے ہے اس کی قیمتیں آرڈر وفاقی حکومت نے دے دیا کہ وہ خود برداشت کر لے گی، لیکن قیمتوں یعنی کرائے جو ہیں ان کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں۔ عام انسان آج بھی ریل میں سفر کرتا ہے، عام انسان آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ بسز کا استعمال کرتا ہے، اور لاہور میں جو آپ کہیے اورنج لائن ہے وہ تو بلکہ بہت ہی مہنگی پڑتی ہے۔ تو پبلک ٹرانسپورٹ جو پہلے سے ہی سبسڈائز ہوتی ہے، یعنی حکومت اس کو رعایت دیتی ہے، اس میں مزید رعایت دینا اور لوگوں کے لیے مفت کر دینا موجودہ حالات میں یہ زیادہ سے زیادہ ہے جو کوئی بھی حکومت کر سکتی ہے۔ میں چونکہ برطانیہ میں بیٹھا ہوں، میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تیل کی قیمتیں یہاں بھی بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ وہ ٹرین ہو یا وہ بسز ہوں، ان کے کرائے مفت کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پہ یعنی کوئی بس یا آپ کو ٹیوب جو ہے وہ مفت میں مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور کرائے جو بڑھیں گے وہ ظاہر ہے بڑھیں، یعنی وہ ایک لادہ حقیقت ہے۔ تو یہ تو رہی ایک بات کہ موجودہ حالات جو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کی وجہ سے دنیا جس پورے بحران کی زد میں آ چکی ہے، اسی بحران کی زد میں پاکستان بھی ہے، اور تیل کا ملتے رہنا، پیٹرول کا ملتے رہنا اور پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر دینا، یہ زیادہ سے زیادہ ہے جو کوئی بھی حکومت کر سکتی ہے جو پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ تو رہی ایک بات، لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ہمیں اب توجہ کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، جب کووڈ آیا، ایک پینڈیمک تھا ورلڈ اوور، تو پوری دنیا میں جو کام کرنے کا یعنی کلچر ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ کووڈ نے یہ کیا کہ وہ تبدیلی جو 10 سال میں آنی تھی، کووڈ کی وجہ سے وہ بہت جلدی آئی، اور وہ یہ آئی کہ دنیا کو آن لائن شفٹ ہونا پڑا، کہ آپ یعنی گھر میں بیٹھ کے کام اگر کر سکتے ہیں تو آپ یعنی آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اسی طرح سے یہ جو بحران اب تیل کا پیدا ہوا ہے، اس میں اب سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تیل پر سے یہ ڈپینڈنسی ختم کرنی چاہیے. اینڈ بائی دا وے سندھ حکومت نے بھی اگر کوئی ریلیف جو سننے میں آیا ہے کہ دیا ہے موٹر سائیکل سواروں کو، اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل خاص طور پہ جو تیل پر چل رہی ہے، اس کو ہمیں اب کلچر کو ختم کرنے کی یا اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. دنیا اب ای بائکس پر آ چکی ہے، ای سکوٹرز پر آ چکی ہے. میں یہاں برطانیہ میں بیٹھے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ چین میں بنی ہوئی بیٹری سے چلنے والی، چارجیبل بیٹری سے چلنے والی ای بائکس اور ای سکوٹرز، چائنا ہزاروں میل دور ہے برطانیہ سے، یہاں پہ 100 سے 150 یا 200 پاؤنڈ تک برانڈ نیو ای سائیکل جو ہے یا ای سکوٹر وہ مل جاتا ہے. اب اس کو اگر آپ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں تو 100 پاؤنڈ کا مطلب تقریباً آپ یوں کہیے کہ 40,000 ہو گیا. 200 پاؤنڈ کا مطلب 80، مطلب ہے کہ 40 سے 80 ہزار روپے کے بیچ میں برطانیہ میں چین کی بنی ہوئی ای بائکس مل رہی ہیں جو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے. پاکستان چین کا ہمسایہ ہے. تو اب ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تاجر برادری ہو، یہ امپورٹ کرنے والے حضرات ہوں، حکومت ہو، سب کو مل کر دیکھنا چاہیے کہ ہم چین سے زیادہ ای بائکس امپورٹ کریں جو پاکستان ہمسایہ. تو وہاں پہ تو ہمیں یعنی سستی ملنی چاہیے، 30 یا 35 ہزار روپے تک کی ملنی چاہیے. چلیے اگر اس قیمت پر بھی ملے جو برطانیہ میں مل رہی ہے تو پھر بھی 40 سے 80 ہزار کے درمیان میں ایک ای بائک اور ایک ای سکوٹر ملنا چاہیے. تو ہمیں اب تیل کے اوپر سے کم از کم جو موٹر سائیکل جیسی سواری ہے اس کی جو انحصار ہے تیل کے اوپر، یہ جتنا کم ہوگا ہماری اتنی مصیبت ختم ہوگی. اور ہر انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک چارجیبل بیٹری والی کو سکوٹر لے، چارجیبل بیٹری والی یعنی ای بائک لے، تاکہ وہ چارج کرے اور تیل پر جو انحصار ہے وہ اس کا ختم ہو جائے. ایک دفعہ پیسے خرچ کریں اور وہ بھی کم، زیادہ نہیں، کم. 40 سے 80 ہزار روپے کو بڑی رقم نہیں ہے. وہ لے کر یعنی اس کی طرف ہمیں اب بہت توجہ کرنی پڑے گی، کیونکہ تیل جو ہے یہ اس کا معاملہ جو ہے یہ اب ویسے بھی کچھ جلدی حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یعنی یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. دوسری رہی بات ایران کی اور امریکہ کی جنگ کی، تو ظاہر ہے کہ ایران بہت بے جگری سے لڑ رہا ہے. ایران نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور امریکی جو کہیے کہ آپ رعونت اور ایک فرعونیت جو پوری دنیا میں ان کا ایک تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں چند دنوں میں فتح کر لیتے ہیں، اس غرور کو بہت بری طرح ٹھیس پہنچی ہے. امریکہ اس وقت اپنے تقریباً تمام اتحادیوں سے ان کو ناراض کر چکا ہے. اتحادی علیحدہ ہو چکے ہیں. یورپی یونین بالکل علیحدہ ہے. فرانس، جرمنی، اسپین بالکل علیحدہ ہیں. اٹلی بالکل علیحدہ ہے. وہ اس کو اپنی جنگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری دنیا اس کو اپنی جنگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ قصوروار ظاہر ہے کہ حملہ آور کو ہی ٹھہرایا جا رہا ہے، جو کہ اسرائیل ہے، جو کہ امریکہ ہے. ایران نے بہت بے جگری سے مقابلہ کیا، وہ کر رہا ہے. اور جس طرح سے امریکی آپ کہیے جہاز انہوں نے مار گرائے، ہیلی کاپٹر انہوں نے مار گرائے، جس طرح سے وہ اسرائیل پر جوابی حملے کر رہے ہیں، جس طرح سے امریکن نیوی کو انہوں نے بے بس کیا ہے، جس طرح سے ابراہم لنکن جیسے جہاز کو انہوں نے بیکار کر دیا، فورڈ جیسے جہاز کو انہوں نے بیکار کر دیا. علاقے میں موجود تمام ان کی جو بیسز ہیں وہاں پہ ریڈارز، تھارڈ ریڈارز، وہ مدت ہوئی اس کو وہ تباہ کر چکے ہیں. مرکزی جو ان کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم والے جہاز ہیں ان کو نقصان پہنچا چکے ہیں. تو یقیناً یہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے کہ ایران بہت بے جگری سے لڑ رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کا بھی اس معاملے میں شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کی بھی ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی یہ کوشش ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے. یہ پاگل پن ہے جو اگریسرز کی طرف سے ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کو مل کر کوشش کرنی ہوگی اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ جلد از جلد جنگ ختم ہو، کیونکہ یہ جنگ آج بھی ختم ہو جائے تو جتنا نقصان ہو چکا ہے اس سے نکلتے نکلتے شاید کئی سال لگ جائیں.